ہمیں نہیں چاہیے کہ کوئی بھارت ماتا کی جائے یا وندے ماترم بولے۔ اسی صاحب کا اڑایا مذاق انشاءاللہ جواب دیں گے ہو کر بے باک۔ آپ کو رکنا پڑے گا میرے عزیزو، آپ سے ریکویسٹ ہے، ان کی ویڈیو بھی دکھائیں گے کہ انہوں نے کس انداز میں مذاق اڑایا ویسی صاحب کا۔ ویسی صاحب کا ہی مذاق نہیں اڑایا بلکہ اسلام کا بھی مذاق اڑایا ہے، اور ان کا نام ہے رضوان احمد۔ میں ان سے بہت ہی محبتانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اگر یہ ویڈیو مل جاتی ہے تو آپ بھی رک کر میرے اس پیغام کو سننے کی کوشش کرو، تاکہ یہ ویڈیو آپ کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے کہ آپ نے ویسی کا مذاق تو اڑایا ہی، اسلام کا بھی مذاق اڑایا۔ آئیے ان کی پہلی ویڈیو کو دیکھو، اس کے بعد میرے دوستو جو آخر میں بتلانے والا ہوں تمام دیش کے ناگرک سے، کیا واقعی میں اسلام کے اندر کسی ہندو بھائی سے یا جتنے بھی اسلام کے علاوہ مذہب ہیں، جتنے بھی اسلام کے علاوہ دھرم ہیں، اس میں کسی بھی انسان کی نفرت کرنا کیا واقعی میں اسلام سکھاتا ہے؟ چلو کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی دشمنی نہیں، تو سمجھ میں آتا ہے کہ نفرت نہیں کرنا ہے، لیکن جس سے اگر ہو جائے، لفڑا ہو جائے، دنگا ہو جائے، مار ہو جائے، پیٹ ہو جائے، تو کیا اس سے نفرت کا حکم اسلام دیتا ہے؟ اس پر ہم جو ہے آخر میں گفتگو کریں گے۔ اگر سارے ناگرک رک رہے ہیں، سارے انسان کے لیے رک رہے ہیں، تو ان کو آج ایک بڑا نالج ہو جائے گا کہ جو آپ کے ساتھ دشمنی نہیں کر رہا ہے اس کے ساتھ تو نفرت نہیں کرنا ہے، سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو کر رہا ہے دشمنی آپ کے ساتھ، جو آپ کے پیچھے پڑا ہے، کیا اس سے بھی نہیں کرنا ہے کہ کرنا ہے؟ ہاں میرے عزیزو، اس کی وضاحت ہم کریں گے اور سارے دنیا کے انسانوں تک ایک صحیح اور سچا پیغام پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن آپ سے وہی ریکویسٹ ہے کہ ایک ایک ویڈیو میں بہت بڑی خیر ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھ کر آج میں اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں میرے عزیزو، یہ ویڈیو بہت ہی خاص اور اہم ہو سکتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ آئیے پہلے رضوان بھائی کی، اس لیے بھائی کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ آئیے دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں۔ کسی شہری کو کسی خدا، دیوی، دیوتا کی عبادت کرنے پر یا سجدہ کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے؟ ہاں تو کیسے سمجھے آپ؟ کیسے سجدہ کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے؟ کون مجبور کر رہا ہے؟ ابے بھارت ماتا کو تو ہندو تک سجدہ نہیں کر رہے، ہمارے بچے مشن بھارت میں بھارت ماتا کو سلوٹ کر رہے ہیں، وہ سجدہ نہیں کر رہے جاہل۔ انہوں نے یہاں یہ بتلانے کی کوشش کی ہے کہ کون کہہ رہا ہے جھکنے کو، کون کہہ رہا ہے سجدہ کرنے کو۔ انہوں نے مذاق اڑایا ہے اسد الدین اویسی صاحب کا۔ اسد الدین اویسی صاحب کی ویڈیو ہم نہیں دکھا پا رہے ہیں، ایک آدھ ویڈیو ہو سکتا ہے دکھا دے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، آپ سے گزارش ہے کہ آپ باقی رہو۔ کون کہتا ہے کہ سجدہ کرو، کون کہتا ہے کسی کی پوجا کرو؟ یہ رضوان بھائی کہہ رہے ہیں۔ رضوان بھائی کو سچا نالج پہنچا نہیں کہ ایک ہوتا ہے سجدہ کرنا، ایک ہوتا ہے سجدہ کرنا، ایک ہوتا ہے زبان سے بول دینا، صرف کھڑے ہو کر، کوئی سجدہ نہیں، کوئی عبادت نہیں، صرف زبان سے بول دینا کہ ایک سیکنڈ کے لیے میں ایک مکھی کو اپنا خدا سمجھتا ہوں۔ ایک مکھی کو، بڑی چیز کو چھوڑ دیجئے، آپ دیش کو چھوڑ دیجئے، ایک مکھی کو میں اپنا خدا سمجھتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، کہ یہ مکھی کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ کو چھوڑ کر۔ ہندی میں ایشور کہتے ہیں ہمارے ہندو بھائی، بہت بڑی تعداد میں ہندو بھائیوں کا اتفاق ہے کہ ایشور اللہ ایک ہی ہے، اور ماننے کا طریقہ ان کا الگ ہے بہت بڑی تعداد میں۔ جس کو ہم لوگ نہیں مانتے اس طریقے کو مذہب اسلام نے پسند نہیں کیا ہے، لیکن ہندو مذہب نے اس طریقے کو پسند کیا ہے۔ یہی تو فرق ہے ہمارے دھرم میں اور ہندو دھرم میں، کہ بھائی ان کا جو طریقہ ہے وہ ایک الگ حساب سے ہے، ہمارا جو طریقہ ہے وہ قرآن حدیث کے مطابق ہے، یہی فرق ہے۔ لیکن اس فرق کی وجہ سے ہم بھائی چارہ خراب کر دیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ایک دیش کے ناگرک کا یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کو دور کرانے کی کوشش کی جائے۔ اب ہم آتے ہیں رضوان بھائی کی دوسری ویڈیو دکھاتے ہیں تاکہ آپ کے دل کی صفائی ہوتی چلی جائے۔ رضوان بھائی کہہ رہے ہیں آدم علیہ السلام کو لے کر کہ اویسی صاحب نے کہا ہے کہ آدم علیہ السلام جو ہے ہندوستان میں بھیجے گئے، ہندوستان میں بھیجے گئے، اس لیے جو ہے ساری زمین آدم علیہ السلام کی ہوئی، اس نظریے سے مسلمانوں کی ہوئی۔ تو اویسی صاحب اگر اپنی کسی بھاشن میں بول دیے، حالانکہ اویسی صاحب کو اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہیے، میں محبت میں کہہ رہا ہوں، جس سے کنفیوژن کریٹ ہو جائے اور دوسرے لوگوں کو مذاق اڑانے کا موقع مل جائے۔ حالانکہ وہ محبت میں بولے ہیں کہ جب بھائی وہ یہاں پیدا ہوئے تو ظاہر سی بات ہے جو پہلے آئے گا اسی کا سب رہے گا۔ حالانکہ یہ ضروری نہیں کہ اسی کا رہے، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے، کسی کی بھی زمین ہو سکتی ہے، کسی کی بھی حکومت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو بادشاہ بناتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اس کو بادشاہ نہیں بناتے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو یہاں پر یہ اویسی صاحب نے تو کہہ دیا، آدم علیہ السلام کی محبت میں کہہ دیا، مسلمانوں کی محبت میں کہہ دیا،
تو ان کا جواب یہ کس انداز میں دے رہے ہیں، آئیے سنیے۔ تو نے تو یہ زمین آدم علیہ السلام کو ماننے والوں کو کہا وہ میرے بپا ہیں، ابا ہیں، تو یہ زمین تو ہماری ہو گئی، تو نے تو مذہب کے نام پر زمین کو اپنا کر لیا، اپنے باپ کا کر لیا۔ تو جب تو اپنے باپ کا اس زمین کو کر رہا ہے تو کوئی اپنی ماں کو، اپنی زمین کو اپنی ماں کا کیوں نہیں کر سکتا؟ میں تو اس شک میں ہوں کہ اگر آپ اپنے آپ کو رضوان احمد کہہ رہے ہیں تو آپ کو اپنے عقیدے کی درستگی کرنا چاہیے اور اپنے جملے کو سدھارنا چاہیے۔ آپ کے باپ تمہارے کیا ہیں؟ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ آدم علیہ السلام آپ کے کیا ہیں؟ آپ کے باپ۔ اس طریقے سے بے ادبی والا جملہ رضوان بھائی نہیں کہنا چاہیے، بلکہ آپ کو کہنا چاہیے کہ آدم علیہ السلام اگر ہمارے باپ ہیں، اس طریقے کو لے کر بات کرنی چاہیے۔ اور پھر آپ نے آگے ایک جملہ استعمال کیا ہے کہ آپ کے باپ کی زمین ہو گئی تو پھر آپ ماں تک کیوں نہیں مانتے؟ دیکھو یہی آپ کی جو ہے کم عقلی یا کم تعلیم ظاہر ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام نبی ہیں اور جو زمین ہے ہندوستان کی، اس کا دوسرا معاملہ ہے، اس کا دوسرا روپ ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی سچائی کیا ہے، ہم آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ سے وہی گزارش بار بار کرتے جائیں گے کہ بڑی جد و جہد لگتی ہے ایک ایک ویڈیو تیار کرنے میں۔ آئیے دیکھیے اس زمین کی حیثیت کیا ہے، خوب دھیان سے اس کو پڑھنے کی کوشش کریے، اپنی نظر ہٹانے کی کوشش مت کرنا، پڑھیے دیکھیے کیا بتلا رہے ہیں دیش کے ہندو دھرم کے لوگ، کیا بتلا رہے ہیں، اس زمین کی کیا مانیتا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے جو وندے ماترم ایک مسلمان بولنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے۔ آخر کیا ایسی وجہ ہے جو مسلمان تیار نہیں ہے، ایک ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے لیے تیار ہے، کھانے پینے کے لیے تیار ہے، ایک دوسرے کے دکھ مصیبت میں جانے کے لیے تیار ہے، ایک دوسرے کی مصیبت میں کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے، لیکن جو وندے ماترم کیوں بولنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ یہاں کون ایسی بات ہے جو مسلمان کو روک رہی ہے؟ آئیے دیکھیے، پڑھیے اس کو۔ آپ پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ پڑھ رہے ہوں گے، میں اپنی بات کرتا رہوں گا۔ اب میں رضوان بھائی کی ایک چھوٹی سی کلپ یہ دکھاؤں گا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے تم پر وندے ماترم بین ہوگا، اب تم وندے ماترم نہیں بول سکتے۔ تو میں دکھا کر ان پر چھوٹا سا ریئیکشن دوں گا، اس کے بعد ویڈیو کو ختم کروں گا میرے عزیزو، وہ بات بتلا کر کہ کیا واقعی میں دشمن سے نفرت کرنا، اور دیکھو اس میں بہت بڑی تعداد میں مسلمان کنفیوز ہیں، وہ نفرت کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ نفرت نہیں کرنا تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن کس انداز سے نہیں کرنا، کیسے نہیں کرنا، اس کی میں کوشش کروں گا بتلانے کی۔ آئیے پہلے ان کی اس ویڈیو کو دیکھیے کہ اب مسلمانوں پر وندے ماترم بین ہوگا۔ ہمیں نہیں چاہیے کہ کوئی بھارت ماتا کی جائے یا وندے ماترم بولے، نہیں چاہیے نا اس کی زبان پہ بھارت ماتا۔ یہ ہوتی ہے حنک۔ تم لوگ پوچھتے ہو حنک کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے رضوان احمد کی حنک۔ بیٹا تم چھوڑو، ہم تمہیں اب بولنے ہی نہیں دیں گے، بولنے پر تمہارے بین ہے۔ تو کھلے طور پر یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ اب مسلمانوں پر یعنی بہت بڑی تعداد میں بین ہوگا کیا؟ وندے ماترم۔ تو یہی تو رضوان بھائی ایک مسلمان کوشش کر رہا ہے، چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے ہم سے نہ کہلوایا جائے۔ دیش کی نفرت یہاں نہیں ہے، یہاں کسی سرکار کی نفرت نہیں ہے، کسی ہندو بھائی کی نفرت نہیں ہے۔ آئیے میں ایک چھوٹا سا کلپ، ایک نقاب پوش عورت جو یہ بتلا رہی ہے کہ کیا اگر آپ سے اللہ اکبر کہلوایا جائے تو آپ کہیں گے؟ آئیے اس ویڈیو کو دیکھ لیجیے، اس کے بعد ہم ختم کرتے ہیں۔ تھوڑا سا میں نے بڑھا دیا ہے بات، کیونکہ وہاں معاف کریے۔ ایک نیم نیا لاگو کر دیا گیا ہے کہ چاہے اسکول ہو چاہے مدرسہ ہو، سب میں وندے ماترم گانا پڑے۔ ہم آپ کو اگر ابھی بولیں زبردستی کہ آپ اللہ اکبر بولیں گے تو آپ بولیں گے نہیں، اس کے لیے شرط۔ تو آپ نے ویڈیو کو دیکھ لیا کہ اگر ایک ہندو بھائی سے کہا جائے کہ اللہ اکبر بولو، مسئلہ آگے پھنستا کہاں ہے؟ صرف کہ یہ دیش کی بھومی ہے اور اللہ اکبر ایک الگ چیز ہے، جے شری رام ایک الگ چیز ہے، لیکن اسلامی تعلیم کے اندر بہت سی باتیں ایسی ہیں جو زبان سے نکال دی جائیں تو انسان مشرک ہو جاتا ہے، یعنی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو کہیں سجدہ نہیں کرنا ہے، کہیں جھکنا نہیں ہے، صرف زبان سے بول دینا۔ تو اس لیے ہم بچنے کی، اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں جو ہے سرکار ہو یا ایسے مسلمان جو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ان کو خوش ہونا چاہیے کہ کوئی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اگر کوشش کر رہا ہے۔ اور ایک پیارا ترانہ جس سے جو ہے پورے بھارت کی خوبصورتی جھلکتی ہے، یہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ ہاں یہ ترانہ جو ہے میرے دوستو، یہ کیا کافی نہیں ہے؟ یہ ترانہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، تو پتہ ہی چلا کہ جو ہے یہ تو خود ہی جو ہے بھائی چارہ کے لیے اور ایک دیش کے اندر خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے کافی تھا، لیکن جو ہے اس کی اہمیت لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ وندے ماترم کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں، جبکہ دیکھو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ترانہ کہنے میں ہم اسلام سے خارج نہیں ہوتے،
لیکن وندے ماترم میں نے بتا دیا کہ یہ ایک لکشمی دیوی یا پوجا کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے لفظ اسلام کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے، نہ کہ دیش سے کوئی نفرت ہے، نہ دیش کے کوئی حکمراں سے نفرت ہے۔ اب آئیے میں خاص طور سے سارے انسانوں کو بتلانا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی میں ہندو بھائی سے یا جو بھی اسلام کے علاوہ جو مذہب ہیں، جو برادری ہے، ان سے نفرت کرنے کا حکم اسلام دیتا ہے؟ میرے دوستو قطعی طور پر نہیں دیتا۔ آپ جو ہے اسکرین پر بھی دیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے، اور میں اپنی زبان سے بھی کچھ وضاحت کر دیتا ہوں، اس لیے کہ یہ میرا حق ہے۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہے اپنے چینل کے مادھیم سے کہ ہندو مسلمان کی ایکتا اور محبت بڑھ جائے، اور لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں، اور اپنے اپنے آستھا پر، اپنے اپنے مذہب پر رہتے ہوئے ایک دوسرے کی مصیبت میں، دکھ درد میں کام آنے والے بن جائیں۔ میری کوشش یہ ہے۔ تو اسلام جو ہے کسی قیمت پر اپنے دشمن سے بھی نفرت کا حکم نہیں دیتا، حالانکہ دشمن تو ہم پر وار کیا، حملہ کیا ہے نا، ہم قرآن حدیث کی روشنی میں اس سے بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن نفرت نہیں کر سکتے۔ نفرت ایک ایسا گھنونا جملہ ہے، اور یہ ایک ایسا فعل ہے جو نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ یعنی آپ جو اعمال کر رہے ہیں، جو نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ کر رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، غریبوں مسکینوں کے کام آ رہے ہیں، ایک دوسرے کا بوجھ اٹھا رہے ہیں، ایک دوسرے کو اپنے سے زیادہ عزت دے رہے ہیں، لیکن نفرت ظاہر میں دیکھو، ایک چیز ہے کھلے طور پر، ایک چیز ہے اندر سے۔ آپ عزت دے رہے ہیں لیکن نفرت ہے آپ کے اندر سے، کہ آپ کرسی چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، لیکن ظاہر میں کیا ہوا کہ آپ نے اس کی عزت کی، آپ نے اس کا اکرام کیا، لیکن اندر سے کیا ہے؟ آپ کے دل میں ہے کہ ارے یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یا یہ اپنے آپ کو جو بھی ان کا نیچا پن آپ کے اندر آ رہا ہے، تو پتہ چلا کہ نفرت نہیں، اپنا بدلہ آپ لے سکتے ہیں، اپنی بات آپ پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی بھی بات کسی کی خراب لگے تو محبت سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اس کو جو ہے قرآن حدیث کی روشنی میں جس طریقے سے ہمارے نبی نے بتلایا ہے اس تک بات پہنچانے کی کوشش کریے، یا سوشل میڈیا سے پہنچانا ہے تو جو انداز ہمارے نبی کا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں، وہ انداز آپ کو مل جائے گا، اس لیے کہ مسلمان کسی موقع پر لاوارث نہیں ہے، اور اس کو سیکھ کر وہ ایک دوسرے تک پیغام پہنچانے کی کوشش کرے۔ نفرت آپ کسی سے نہیں کر سکتے، نفرت نہیں کر سکتے، مقابلہ کر سکتے ہیں، پیغام پہنچا سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، جدوجہد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر کوئی حملہ کرتے ہوئے آ رہا ہے تو اس سے مقابلہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن نفرت آپ نہیں کر سکتے۔ اور بہت سی وضاحت اس کی باقی ہے، ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے میرے دوستو۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرو، اور یہ کوشش کرو کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے سارے انسانوں کے اندر ایک جوڑ پیدا فرما دے۔ السلام علیکم۔